اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل انتہا ہے حسین۔ امام حسین مظلوم اپنی ذات میں ایک انجمن اور تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ سموئے ہوئے ہیں۔ یوں تو کربلا کے واقعے سے پہلے بھی ظلم کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے اور کربلا کے واقعے کے بعد بھی، لیکن کوئی واقعہ کربلا کے ظلم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کلو یومن عاشورا کلو ارضن کربلا، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بقول لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، کہ کوئی دن اے حسین تیرے دن جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ظلم ایسا نہیں ہو سکتا جو امام حسین علیہ السلام پر کیے گئے ظلم سے بڑا ظلم ہو۔ اور یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین مظلوم نے اس ظلم کو سہ کر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یزیدیوں نے اپنے ظلم کی تو انتہا کر دی، لیکن وہ امام حسین کے صبر کی انتہا نہ دیکھ پائے، یعنی اگر اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا تو امام حسین اس کو بھی صبر سے برداشت کر لیتے ہیں۔ تو ظلم کی انتہا تو ہوئی، لیکن صبر کی انتہا نہ ہوئی، لوگوں نے نہیں دیکھی۔ واقعہ کربلا نہ صرف خود اپنے اندر بہت ساری حکایتیں، پند و نصاح سموئے ہوئے ہیں، جس سے ہر لمحہ، ہر دن، ہر یوم، ہر شب، ہر سال ہماری زندگی کا منور ہو جاتا ہے، اور کربلا کے واقعے کے بعد ایک نئی تازگی ہمیں محسوس ہوتی ہے سننے کے بعد۔ لیکن جب آدمی دقت سے کربلا کے واقعات کی تحقیق کرتا ہے اور سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری ایک سازش تھی امام حسین کے خلاف نہیں، بلکہ اسلام کے خلاف، حسین کے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ ایک منصوبہ بندی تھی ایک، جس کو برسوں جو ہے وہ پرورش دی گئی۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام پس پردہ حقائق سے پردہ اٹھائیں اور کربلا کے بعد ہونے والے واقعات و اثرات کا جائزہ لیں، تاکہ ہم کربلا کے اصل اسباب و محرکات، سازشوں، اثرات و نتائج سے کم حق استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے ہم کربلا کے واقعے سے پہلے ہونے والے واقعات، ہونے والے سفر کربلا پہ ایک روشنی ڈالتے ہیں، اور ابتدا ہم مدینے سے کرتے ہیں کہ اول امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے کہ جو کربلا کا محرک بنے۔ 28 رجب سے کچھ دن پہلے حاکم شام اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اور اپنے پیچھے ایک وصیت نامہ چھوڑ جاتا ہے کہ میرے بعد زمام کار یزید، یعنی خلافت یزید کے ہاتھ میں ہوگی، اور یزید کو خود وصیت کر جاتا ہے کہ تم لوگوں سے بیعت لینے میں جلدی کرنا، خصوصاً ان 3 اشخاص امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت ضرور لینا، اور بیعت نہ دینے پر ان سے سختی کرنا، یعنی سختی سے پیش آنا۔ یزید نے جب یہ وصیت نامہ پڑھا تو اس پہ عمل کرنے کی ٹھانی، اور ویسے بھی یزید کی خلافت پر آنے سے پہلے ہی مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ خود حاکم شام کے دربار میں وزراء و علماء
اور مشاہرین نے یزید کی مخالفت شروع کر دی تھی کہ یزید ایک کھلم کھلا فاسق و فاجر تھا، جو کہ نہ صرف اغیار میں بلکہ احباب میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان ایک ناپسندیدہ شخصیت تھا۔ یزید خط لکھتا ہے اس وقت کے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان۔ ولید بن عتبہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کو امام علی نے جنگ بدر میں جہنم واصل کیا تھا۔ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، یعنی ابو سفیان کا پوتا اور عتبہ کا بیٹا۔ جب یہ خط اس کے پاس آیا کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان تینوں سے بیعت لینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرنا، یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑنا، تو اس نے مروان بن حکم کو طلب کیا۔ مروان بن حکم ایکس گورنر تھا مدینہ کا، یعنی اس سے پہلے۔ تو ولید نے چاہا کہ اس سے مشاورت لے کیونکہ وہ زیادہ تجربہ کار آدمی تھا، اور مروان بن حکم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اس کے باپ سمیت یعنی حکم سمیت مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، اور حکم وہ شخص ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، ان کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ ایک دفعہ رسول کہیں سے گزر رہے تھے تو یہ حکم رسول کے پیچھے پیچھے ان کی نقل اتار رہا تھا، تو رسول نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا تو ایسا ہی ہو جا، اور وہ ویسا ہی ہو گیا، اس پہ فالج گرا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حکم کو رسول اکرم نے مدینہ بدر کیا اس حالت میں کہ جب اس کا بیٹا مروان بن حکم اس کے کاندھے پہ تھا، جس کو بعد میں خلیفہ سویم نے بلا کر اپنا داماد بنایا مروان بن حکم کو، اور افریقہ کا پورا خمس اس کے حوالے کر دیا بشمول باغ فتق۔ تو مروان بن حکم کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اہل بیت کے لیے۔ خود ولید بن عتبہ گورنر مدینہ ہونے کے باوجود ظاہر سی بات ہے اپنے دل میں اپنے باپ کے قتل کو ذہن میں رکھتا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امام حسین کو خوش ہوتا ہوا دیکھ لے؟ امام حسین عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ طے پایا، مروان نے یہ مشورہ دیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ بے ضرر ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ہاں امام حسین اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لے لی جائے اور جلد از جلد فیصلہ کر لیا جائے، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، نہ کر لیں تو ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، نعوذ باللہ۔ امام حسین کے حوالے سے اس نے یہ الفاظ کہے۔ اب غلام کو پیغام دے کے بھیجا جاتا ہے، مسجد نبوی میں یہ دونوں افراد امام حسین عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ولید بن عتبہ کا غلام ان سے جا کے کہتا ہے کہ آپ کو گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے طلب کیا ہے۔ شام کا وقت مغرب ہونے والی تھی۔ مروان عبداللہ بن زبیر حیران ہوئے اور امام حسین سے پوچھا کہ یہ کون سا وقت ہے ہمیں محل میں طلب کرنے کا؟ تو امام حسین نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہو اور یہ لوگ چاہتے ہوں کہ اس کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے بیعت لے لی جائے۔ اور بیعت لینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کسی طرح یزید کی حکومت کو، اقتدار کو استحکام فراہم کیا جائے۔ اگر بڑی شخصیات خصوصی طور پہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ یزید کی بیعت کر لیتی ہیں تو پھر یزید کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور کسی اور کو ضرورت نہیں ہوگی انکار کی۔ امام حسین نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ امام حسین گھر جاتے ہیں اور بنی ہاشم کے چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اندر جا کر اکیلے تنہا بات کروں گا، اس دوران اگر ہمارے اندر نوک جھونک ہوئی اور ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو سمجھ جانا خطرہ ہے اور تم لوگ تلواریں لے کر اندر کود پڑنا۔ امام حسین تنہا محل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ولید بن عتبہ اور اس کے ساتھ مروان بن حکم بیٹھا ہوا ہے۔ ولید بن عتبہ نے مدعا بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں طلب کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مختصر سا خطبہ دیا جس کے چند اہم نکات ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، ہماری زندگی کے لیے اہم ہے اور مشعل راہ ہیں۔
امام حسین نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ استرجاع اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسے موقع پر پڑھا جاتا ہے کہ جب بہت بڑا سانحہ حادثہ اور بہت نقصان دہ چیز رونما ہونے والی ہو یا ہو جائے۔ امام نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے مختصراً کہا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ اور پھر یزید کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے کہا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شارب الخمور و راکب الفجور و قاتل النفس المحترمہ و ملعن بالفسق۔ پھر آخر میں اپنا فیصلہ، اپنا ورڈکٹ سنایا، مثلی لا یبایع مثلہم، بہت خوبصورت انداز سے ایک مختصر سا خطبہ جس کے اہم سطریں آپ کے سامنے پیش کی۔ امام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ ان اہل بیت النبوہ، کہ بے شک ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ کون؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ کہو میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت یعنی شدید محبت کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا تو لوگوں نے ہم پر ظلم کیا۔ اگر ظلم کا حکم دیتا نعوذ باللہ تو لوگ ہم پر کیا کرتے؟ تو امام نے کلیئرفائی کیا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں اہل بیت نبوت ہوں کہ جس سے مودت کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں۔ پھر کہا وہ معدن الرسالہ، معدن یعنی خمیر، وہی بیس، وہی اوریجن جہاں سے رسالت نکلی ہے، اسی بیس، اسی اوریجن، اسی خمیر سے امام حسین نکلے ہیں۔ اہل بیت اور رسول ایک ہی خمیر کے ہیں، ان کی روٹس ایک ہی ہے، دونوں کی کمبائنڈ روٹ۔ تو ہم معدن رسالت ہیں، یعنی وہی ہیں جو رسالت کا منبع و سرچشمہ ہے۔ جو رسول چاہتے تھے وہی ہم چاہتے ہیں، جو رسول کا طرز زندگی تھا وہی ہمارا طرز زندگی ہے۔ رفتار، گفتار، سیرت و کردار، ہر چیز میں ہم رسول اللہ کی ہو بہو نقل ہیں۔ یعنی اگر رسول نہ ہو تو ہمارے حکم کو اور ہمارے موقف کو اور ہماری بات کو حتمی جانو۔ پھر آپ نے کہا وہ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ اترتے ہیں، وہ جگہ نہیں جہاں اترتے تھے، یعنی وہ جگہ جہاں پر ملائکہ اترتے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام نے سورہ انا انزلنا کی تفسیر بتاتے ہوئے کہ تنزل الملائکۃ، کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، یا امام آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں شب قدر کے دن؟ تو امام نے کہا کیسے نہیں معلوم ہو، ہم ہی تو ہیں کہ جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو رسول کے بعد فرشتے، جیسا کہ سورہ انا انزلنا میں ہے، تنزل الملائکہ، نازل ہوتے رہتے ہیں، اور قیامت تک، آخری حجت کے آنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ زمین کبھی حجت سے خالی نہیں ہوتی، ورنہ فرشتے کس پر اتریں گے؟ غیر معصوم پہ، گناہ گار پہ، خطا کاروں پہ، لغزش کرنے والوں پر۔ تو ہم وہ ہیں کہ جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ رسول کے بعد اگر کسی کا رابطہ ہے اللہ سے ڈائریکٹ فرشتوں کے ذریعے تو وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ اور پھر اس کے مقابلے میں یزید کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید رجل فاسق، فاسق مرد ہے، فاسق شخص ہے۔ ہمارے ہاں تو عدالت سے گرے ہوئے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ عدالت سے گرا ہوا شخص نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جب وہ 2 رکعت نماز کی امامت نہیں کر سکتا تو مملکت اسلامیہ کی امامت اور رہبری کیسے کر سکتا ہے؟ تو رجل فاسق، پھر شارب الخمور یعنی خمر، شراب کا پینے والا، کہ جس کے بارے میں واضح طور پہ حدیث میں ہے کہ اس شخص کو اپنی لڑکی نہ دو کہ جو شراب پینے والا ہو۔ دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں، اسلام میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہیں، لیکن اس کے لیے رسول نے نہیں کہا کہ اس کام کے کرنے والے کو اپنی لڑکی نہ دو، شرابی کو اپنی لڑکی نہ دو۔ تو شارب الخمور، شراب پینے والا، جس کو آپ اپنی لڑکی نہیں دے سکتے،
تو مملکت اسلامیہ اس کے حوالے کیسے کی جا سکتی؟ وراکب الخمور، راکب الفجور، جو فسق و فجور کا مالک ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے فاسق، ایک ہوتا ہے فاجر. فاسق یعنی گناہ کرنے والا لیکن اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے والا اور خوف کھانے والا کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، چھپ کر گناہ کرنے والا. فاجر کھلم کھلا ڈٹائی اور بے حیائی سے گناہ کرنے والا، لوگوں کے سامنے اصرار کرنے والا اور کہنے والا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. نعوذ باللہ. ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، جس کو پتہ چل جائے آئی ڈونٹ کیئر. تو یہ ہوتا فاجر، فاسق سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. فاسق کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کبھی نہ کبھی اس کے دل میں خوف آ جائے گا، لیکن فاجر تو علی الاعلان کہہ چکا ہے کہ میں فاجر ہوں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو. اور یزید کے بارے میں بھی یہی تھا کہ کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، تارک الصلاۃ تھا. اور جب توجہ دلائی جاتی تھی کہ بھائی جو ہے وہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز کیوں ترک کی ہوئی ہے، تو کہتا ہے خدا نے خود مذمت کی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، کہ نماز کی طرف الکساتے ہوئے نہ جاؤ. اور خدا نے حکم دیا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز نہ پڑھو جب تم نشے میں ہو. تو میں تو ہر وقت نشے کی حالت میں، سستی کاہلی کی حالت میں ہوتا ہوں، تو مجھ پہ نماز ساقط ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی، بلکہ شراب کے بارے میں اس کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر شریعت محمدی میں شراب حرام ہے تو عیسائیت میں داخل ہو کر شراب پیا کرو. اور یہ خصلتیں، یہ عادتیں، یہ نظریات اس کی ماں جو عیسائی تھی میسونہ بنت بہدل کلبی کی جین اور وراثت سے، میراث سے اس تک پہنچی تھی. تو یزید فاسق بھی تھا اور فاجر بھی تھا. پھر یہی نہیں، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ، باعزت دار لوگ، با تقوی لوگوں کا قاتل. 10,000 اصحاب رسول کو واقع حرہ میں کربلا کے بعد یزید نے قتل کروایا تھا. حسین بن نمیر، حسین بن نمیر کی سربراہی میں، اور مسلم بن عتبہ، 2 افراد تھے کہ جنہوں نے واقع حرہ کی بنیاد ڈالی. 3 دن تک مدینہ کو مباح کیا گیا. 10,000 صحابہ کو قتل، صحابہ رسول، اصحاب رسول کو قتل، یعنی نفس محترمہ یعنی اصحابی رسول، اصحاب رسول کو قتل کرنے والا. 1,000 صحابیات سے زنا کیا گیا. 1,000 ناجائز بچے واقع حرہ کے 1 سال بعد مدینہ میں پیدا ہوئے. مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، نماز معطل رہی. گھوڑے، گدھوں، اونٹ کی نجاستوں سے مسجد نبوی کا صحن بھرا ہوا تھا. سعید بن جبیر اس کے گواہ تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ وقت نماز رسول کی قبر مبارک سے اذان کی آواز بلند ہوتی. جب یزید کے فوجی ان کو مارنے آتے تو وہ مجنون بن جاتے، اس لیے وہ بچ گئے تھے. لیکن وہ چشم دید گواہ تھے اس منظر، اس مشاہدے کی جو مسجد نبوی میں ظلم روا رکھا گیا. تو یہ کربلا کے بعد ہوا، اور یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول نے فقط کربلا کا ظلم ڈھایا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. وہ جنگ قسطنطنیہ میں شریک تھا اور اس کے علاوہ کوئی ظلم نہیں، تو جنگ قسطنطنیہ میں شرکت کے باعث اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو یزید نے کربلا کے بعد واقع حرہ کیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی حج کے بعد سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ حاجی صاحب ہیں، انہوں نے 10 سال پہلے حج کیا تھا، ان کے گناہ معاف ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ حج کے بعد 10 سال تک انہوں نے کیا کیا؟ کوئی اپنی ماں کو قتل کر دے، کوئی باپ کو قتل کر دے، کوئی جو ہے کسی کا مال کھا لے، تو کیا وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ تو حج کے بعد کے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے اگر ہم یہ لے بھی لیں. تو اور قسطنطنیہ کا بھی بہرحال جواب ہے کہ وہ اس جنگ میں گیا نہیں تھا، اس کو زبردستی بھیجا گیا تھا. اس کا ایک شعر ہے کہ میں یہاں اپنے باغات میں انگور کے مزے لے رہا ہوں، اور میرے ساتھی جنگ میں پریشان حال، جنگ میں لڑنے میں مصروف ہیں. بہرحال تو یزید کے بارے میں کہ قاتل النفس المحترمہ، محترم نفس کا قاتل، اصحاب رسول کا قاتل جسے کہتے ہیں. اور پھر تیسرے سال اس نے 62 ہجری میں خانہ کعبہ کو آگ لگوائی. یہی حسین بن نمیر تھا. تو یزید جو ہے وہ شرابی تھا، یزید جو ہے فاسق تھا، یزید جو ہے فاجر تھا، یزید جو ہے قاتل تھا. یعنی اتنی زیادہ برائیوں کا مرکز جیسے رسول اللہ
کہ اہل بیت معدن الرسالہ ہیں، وہ معدن المعاصیت ہیں، یعنی معصیت کے خمیر سے اٹھا ہوا۔ امام نے جب دونوں کا تعارف کروا دیا، مشرق مغرب، حق و باطل کا، سچ اور جھوٹ کا، اپنا اور یزید کا، نام لیے بغیر اپنا اور یزید کا بہت خوبصورت جملہ کہا جو قیامت تک ہمارے لیے ایک اصول بن گیا ہے رہنمائی اور رہبری کے حوالے سے، کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب میری طرح کا کوئی بھی فرد یزید کی طرح کے کسی بھی فرد کی تقلید، اتباع نہیں کر سکتا۔ امام کے بعد معصوم نہ ہو انسان، لیکن متقی، پرہیزگار، امام کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو سامنے والوں نے قتل کیا، جو یزید کے مشابہ تھے، یزید کے پیروکار تھے۔ یعنی حجاج بن یوسف نے جو ہیں سعید بن جبیر کو، یہ جو ابھی جن کا تذکرہ کیا واقعہ حرہ میں، سعید بن جبیر کو قتل کیا، تو سعید بن جبیر امام کے ماننے والے اور حجاج بن یوسف یزید کا پیروکار۔ اسی طرح حاکم شام نے حجر بن عدی کو قتل کیا، حجر بن عدی امام علی اہل بیت کا ماننے والا، حاکم شام جو ہے بنو امیہ اور ان کے پیروکار میں شامل۔ تو ایک رول دے دیا، اور یہاں سے تقلید کا بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ تقلید ہمیں کس کی کرنی چاہیے؟ اپنے سے بہتر شخص کی، جو ہم میں تقوی زیادہ رکھتا ہو، جو ہم میں علم زیادہ رکھتا ہو، ہوائے نفس کا شکار نہ ہو۔ جو شرائط ہیں تقلید کے حوالے سے مرجعیت کے لیے، وہ یہی ہیں، یہیں سے دیکھا جائے تو نکلی ہیں، اور یہ بہترین جواز ہے تقلید کا کہ ہمیں اپنے سے بہتر اور پوری دنیا میں بہترین شخص عالم کی تقلید کرنی چاہیے۔ امام حسین یہ کہہ کر باہر آ جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس معاملے میں کل بات ہوگی۔ جیسے ہی امام حسین مڑتے ہیں، مروان بن حکم ولید بن عتبہ کے کان میں کہتا ہے کہ حسین کو نہ جانے دو، اگر یہ چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے، چنانچہ ابھی ان کی گردن اتار دو، نعوذ باللہ۔ امام حسین یہ جملہ سن لیتے ہیں اور پیچھے مڑ کر زور سے کہتے ہیں، یا ابن الزرقہ، یعنی نیلی آنکھوں والے، کہ تو مجھے مارے گا، یہ مجھے مارے گا، یعنی تم دونوں کی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھے ہاتھ لگا سکو۔ کون مجھے قتل کرے گا، کون مجھے ہاتھ لگا گا، تم یا یہ؟ اب یہ جملہ سن کر، امام کا سخت لہجہ سن کر، دونوں بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور قریب تھا کہ نوجوانان بنی ہاشم محل کے اندر کود پڑتے، شمشیر برہنہ لے کر امام حسین محل سے باہر آ جاتے ہیں۔ اب مروان پر، جسے کہتے ہیں کہ الٹا ولید بن عتبہ، برس پڑتا ہے کہ یعنی اس کی ایک بے عزتی ہو گئی گورنر مدینہ کی درباریوں کے سامنے، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ تم اگر مشرق سے لے کے مغرب تک کا خزانہ میری جھولی میں ڈال دو تو میں حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ اب یا تو امام حسین علیہ السلام کی ہیبت تھی یا اس کی بزدلی کہ اس نے امام حسین کو پہ ہاتھ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو طلب کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ جا چکے ہیں، جن کا تذکرہ مکے کے حوالے سے کبھی آئے گا انشاءاللہ۔ دوسرے دن مروان بن حکم دوبارہ ملتا ہے امام حسین کو راستے میں اور کہتا ہے کہ آپ گھبرائیں مت، میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں آپ کو بہتر مشورہ دے رہا ہوں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو کہ ابو سفیان نے امام علی کے کان میں آ کے کہا تھا جب خلافت کا جھگڑا، نزاع جو ہے منظر عام پہ آیا تھا کہ اگر تم کہو تو میں مدینہ کی گلیوں کو پیادوں سے بھر دوں، تو امام حسین نے جملہ کہا تھا کہ تم کب سے اسلام کے طرفدار ہو گئے؟ تو مروان بن حکم کب سے اسلام کا طرفدار؟ تو امام حسین نے کہا کہ کیا بہتری ہے مجھ میں اور میں کیا کر لوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس میں دین اور دنیا دونوں حوالے سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ امام حسین نے دوبارہ کلمہ استرجاع پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام، تمہارے پاس جو اسلام ہے اس پر سلام ہو۔ یہ ایک عربی میں محاورہ ہے کہ جب ہمیں کسی سے جان چھڑانی ہو، جب ہمیں کسی بدنیت اور ضدی ہٹ درم فاسق و فاجر شخص سے دامن بچانا ہو تو ہم سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، بلکہ خود قرآن میں کہا ہے، مشورہ دیا گیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بنو امیہ کا ایک شہزادہ تھا، اس نے دربار میں آ کے کہا کہ مولا علی سے میری خواب میں ملاقات ہوئی
اور بحث و تکرار ہوئی خلافت کے موضوع پر، اور میں نے ان کو قائل کر لیا کہ خلافت ہمارا یعنی بنو امیہ کا حق تھا۔ اب وہاں پہ موجود درباری ملا مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا گفتگو ہوئی آپ کی امام علی سے؟ اس نے کہا کہ میں اور امام علی دریا کے کنارے چل رہے تھے، خلافت کی بات نکلی، انہوں نے دلائل دیے، پھر میں نے دلائل دیے، پھر انہوں نے دیے، پھر میں نے دیے، بحث طول پکڑ گئی، پھر آخر میں مولا علی نے کہا السلام علیکم۔ تو درباری وزیروں نے اور مشاہرین نے اس کو کہا کہ یہ قرآن کی وہی آیت ہے جس کی تفسیر مولا علی نے پیش کی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی نیک لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جب ان سے ہٹ درم، بد کردار، گناہگار، ضدی لوگ ٹکراتے ہیں تو بہت زیادہ مباحثے میں نہیں پڑتے، بات سمجھا کر اگر سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، ورنہ بات سمجھا کر سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو امام نے اس کو کہا کہ علی الاسلام والسلام، علی الاسلام السلام، کہ تمہارے اسلام پر سلام ہو، یعنی وہاں بتلا دیا امام نے، یہ دوسرا پیغام کربلا کا، پیغام کربلا کے حوالے سے، کہ دنیا میں رسول کے بعد 2 اسلام پیش کیے گئے، ایک وہ جو اہل بیت کے پاس تھا اوریجنل اور حقیقی اور اصلی اسلام، اور ایک وہ جو اہل بیت کے مقابل آنے والوں کے پاس تھا۔ اب قیامت تک یہ بات طے ہو گئی کہ اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس جو اسلام ہوگا وہ مختلف ہوگا اس اسلام سے کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کے پاس اور ان کے پیروکار کے پاس ہوگا۔ آج بھی اہل بیت کے ماننے والے کہاں ہیں، کن علاقوں میں رہتے ہیں، کیا ان کے سیرت و کردار ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، اور اہل بیت کے دشمنوں کے سیرت و کردار دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے جان کے در پہ اور دشمن ہیں۔ تو اہل بیت نے تو دشمن بھی نہیں سمجھا اور دشمن کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے امام کے حسد میں ہمیشہ امام کا برا چاہا۔ بہرحال اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہیں اور رسول اللہ کو سارا احوال بتاتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کی امانت تھی جو آپ نے اپنے بعد اپنی امت کی سپرد کی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ امانت، اہل بیت کی امانت، اس کے ساتھ مودت اور محبت کا اظہار کرو۔ تو دیکھ لیجئے یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی دی ہوئی امانت کے ساتھ کیا کیا، اور پھر یہ کہا کہ میں نے تو بہت چاہا کہ میں نیکی پر قائم رہوں اور گناہوں سے اجتناب برتوں، لیکن یہ لوگ مجھے زبردستی اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ کے قدموں پہ نقش قدم پر چلوں۔ اور کہتے ہیں اسی قسم کے الفاظ کے ساتھ اور انہی قسم کے مفاہیم کے ساتھ امام حسین کو نیند آ جاتی ہے، رسول اللہ کو خواب میں دیکھتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں اے حسین میری قوم تم کو کربلا کے میدان میں بھوک و پیاسا شہید کرے گی، اور یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو میری امتی کہلانے کا دعویٰ کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن میری شفاعت کے طلبگار ہوں گے، اور خدا انہیں اگر میں ان کی شفاعت کروں تو خدا میری اس شفاعت کو قبول نہ کرے۔ کتنی عجیب دعا ہے کہ اللہ میری اس دعا کو قبول نہ کرے اگر میں کروں، اول تو میں نہیں کروں گا، اگر کروں تو بھی اللہ نہ قبول کرے۔ اور پھر یہ کہا کہ تمہارے بابا اور تمہاری ماں میرے پاس آئے تھے اور وہ تم سے ملاقات کے مشتاق ہیں، تم عنقریب ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ یعنی 28 رجب کے آس پاس یہ جملے کہے گئے، اور پھر امام حسین جو ہے 10 محرم چند مہینوں بعد رسول کے پاس چلے گئے، اور پھر رسول اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ بہشت میں بہت سے درجات ایسے ہیں کہ جو کربلا میں قربانی کے بعد ہی تم کو حاصل ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ نے ہمارے لیے بھی ایک پیغام دے دیا کہ اگر تم بہشت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قربانی دینی پڑے گی، کربلا جیسی تو نہیں، اس کے لیے تو ہم فقط خواہش کر سکتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، لیکن یہ خواہش بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو یہ دل سے کہتا ہے گویا وہ امام حسین کے ساتھ ہم رکاب تھا، ان کے ساتھ تھا۔ تو ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں جائیں اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو کربلا جیسا بوجھ تو آنے سرا آپ پر اور مجھ پر، کربلا سے کم تر ہی بوجھ آئے گا، لیکن جو بھی بوجھ آئے گا انشاءاللہ اٹ ول بی ود ان یور کیپیسٹی، جس کو آپ ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، جس کو آپ سہ سکتے ہیں، جسے کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، رسول کو خدا حافظ کہتے ہیں، اس کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر پہ جاتے ہیں، اور پھر واپسی میں ام سلمہ سے ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ کی
زوجہ کہ جن کو رسول اللہ نے خواب میں آ کے کربلا کا مجدہ سنایا تھا، شہادت کی خوشخبری سنائی تھی اور گریہ کیا تھا امام حسین علیہ السلام پر، اور شیشی بھی دی تھی ایک روایت کے مطابق جس میں مٹی تھی کربلا کی، اور یہ کہا تھا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا نواسہ حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں حسین آپ کربلا مت جائیے، آپ عراق مت جائیے، کیونکہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ آپ عراق میں کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ تو امام حسین نے کہا کہ اماں میں نے تو اس سے زیادہ سنا ہے، میں تو اس سے زیادہ جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں قتل کیا جاؤں گا، کس وقت قتل کیا جاؤں گا، کون مجھے قتل کرے گا، میرے قتل کرنے والوں میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، میرے ساتھ قتل ہونے والوں میں، شہادت کا درجہ پانے والوں میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، تمام واقعات میں جانتا ہوں، وہ جگہ بھی میں پہچانتا ہوں، اگر آپ کہیں تو اس جگہ کا مشاہدہ کروا دوں۔ اور پھر آپ نے باجاز خداوندی ام سلمہ کو کربلا کی وہ زمین، وہ مٹی، وہ جگہ دکھائی کہ جہاں آپ کو شہید کیا جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق مٹی کربلا کے اٹھا کے ام سلمہ کے ہاتھ میں رکھی اور یہ کہا کہ یہ جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ میں شہید ہو گیا، یا فقط مٹی دی بہرحال۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ امام حسین اپنی شہادت سے آگاہ تھے، ان کو معلوم تھا میں بے دردی سے قتل کیا جاؤں گا، میرا سر دھڑ سے الگ کیا جائے گا، لاشا پامال ہوگا، بلکہ بے گور و کفن کھلے آسمان تلے ہوگا، اور میرے ساتھ میرے اہل خانہ بھی ہوں گے۔ لیکن چونکہ مشیت الہی یہ ہے اور مرضی الہی بھی یہ ہے، مشیت الہی یعنی اگر آپ تلوار کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو آپ قتل ہو جائیں گے، اور مرضی الہی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کریں۔ تو دونوں چیزیں، مشیت الہی اور مرضی الہی، اس وقت امام حسین کے لیے یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو تلوار کے سامنے پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ اسلام کے لیے قربانی دیں، اور برتر چیز کے لیے انسان قربانی دے سکتا ہے، کمتر چیز کے لیے نہیں۔ عمر سعد ملعون اور اس کے ساتھیوں نے کمتر چیز کے لیے قربانی دی، یعنی دنیا کے لیے، رہ کی گورنری کے لیے، منصب کے لیے، مال و متاع کے لیے، اور امام حسین نے برتر چیز یعنی اسلام کے لیے قربانی دی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء، یعنی حدث وقوع پذیر اور پیدائش کے اعتبار سے محمدی ہے، رسول اللہ اس کو لے کر آئے، اور بقا کے اعتبار سے، اس کو دوبارہ زندگی دینے کے اعتبار سے حسینی ہے، یعنی پودا رسول نے لگایا، بیج رسول نے بویا، لیکن یہ پودا جو مرجھانے جا رہا تھا، مرنے جا رہا تھا، اس کو دوبارہ نمو دی اور اس میں جان ڈالی امام حسین علیہ السلام نے۔ اور آپ کو معلوم ہے عام پودے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام کے پودے کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خون جس میں مطہر معصوم سے ہو تو یقیناً وہ درخت تناور بنتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ محمد حنفیہ سے ملتے ہیں۔ محمد حنفیہ بھی آپ کو مشورے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے آپ کو امام بنایا اور مجھ پر فوقیت دی، جنت کے سردار ہیں آپ جو کچھ بھی کریں گے صحیح کریں گے، میرا بھی یہی مشورہ ہے، یا تو آپ مکہ چلے جائیں یا یمن چلے جائیں، یہاں پر آپ کے ماننے والے، چاہنے والے، آپ کے بابا کے چاہنے والے بہت ہیں، لیکن کوفہ نہ جائیے گا، بجائے اس کے آپ کسی کوفے میں یا کسی شہر میں قیام کریں، آپ جنگل و بیابان میں نکل جائیے گا، یا شہر گھوم لیے گا، مسلسل سفر میں رہیے گا جب تک اللہ فیصلہ نہ کر دے، لیکن یزید کی بیعت نہ کیجیے گا۔ امام نے کہا تم فکر نہ کرو، اگر مجھے دنیا میں کہیں بھی امان نہ ملی تو بھی میں یزید کی بیعت نہ کروں گا، جنگل و بیابان و صحرا تو بہت دور کی بات، اگر نہ بھی ملی تو یہ نہیں کہ مجھے چونکہ کوئی محفوظ جگہ نہیں ملی تو میں مجبور ہو کے نعوذ باللہ اپنے آپ کو یزید کی بیعت کے لیے پیش کر دوں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ سے کہا محمد حنفیہ سے آپ مدینے میں رہیں اور حالات سے مجھے باخبر رکھتے رہیں، اور پھر یہ بھی کہا واضح طور پہ جو نہ صرف محمد حنفیہ کے لیے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے تھی کہ خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف کا ارادہ رکھتا ہوں اور نہی عن المنکر۔ تو یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر رہے تو ہمارے آنسو جو ہم نے عزاداری میں بہائے بالکل وہی آنسو ہیں جو عمر سعد نے بہائے، جو فوج اشقیہ نے بہائے علی اصغر کو دیکھتے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ روتے ہیں تو رونا کمال نہیں ہے، رونے کے بعد اپنے گناہوں کو دھو دینا، رونے کے بعد
اپنی روح کو نیکیوں سے آراستہ کرنا، یہ کمال ہے. ورنہ ہمارے آنسو مگرمچھ کے آنسو کہلائیں گے، ورنہ ہمارے آنسو فوج اشقیہ جیسے آنسو کہلائیں گے کہ ہم نے فقط ایک ریاکاری میں آنسو بہائے. حقیقی آنسو وہ ہیں جو آپ کے گناہوں کو دھو ڈالیں. اس کے بعد آپ مدینہ کو خیر آباد کہتے ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 21 پڑھتے ہوئے کہ فخرج منہا خائفا یترقب رب نجنی من القوم الظالمین، پس وہ اپنی قوم کے قریب سے خائف ہو کر، ناراض ہو کر نکلے، یہ کہتے ہوئے اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. اور امام حسین کی زبان مبارک پر بھی یہی آیت تھی کہ ان کی قوم نے امام حسین کو مجبور کر دیا کہ وہ ہجرت کریں. جیسے رسول اللہ کو مکے سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے ہجرت پر مجبور کیا گیا. رسول کو کمزور بنا دیا گیا تھا، امام حسین کو بھی کمزور بنا دیا گیا. بالکل اسی طرح کا وقت اور ماحول اور صورتحال امام علی کے ساتھ تھی کہ جب ان کو گلے میں امامے کی رسی بنا کر گھسیٹا گیا اور ان کے گھر سے نکالا گیا تو وہ قبر رسول کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. سورہ اعراف آیت نمبر 150 کہ بے شک میری قوم نے مجھے تضعفونی، مجھے کمزور بنا دیا، وکادوا یقتلوننی، اور عنقریب وہ مجھے قتل کرنے والے تھے. یہ وہ آیت تھی کہ جو ہارون علیہ السلام کے لیے اتری تھی کہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب آپ چلے گئے تو اس قوم میں مجھے کمزور بنا دیا گیا اور مجھے مجبور کر دیا گیا اور مجھے کارنر کر دیا گیا، مجھے جو ہے قوم کی اصلاح سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، حالانکہ آپ نے مجھے خلیفہ بنایا تھا. اور لوگ سامری کی باتوں میں آ گئے اور بچڑے کو خدا بنا ڈالا. تو جو صورتحال رسول اللہ کی تھی، یعنی ان کو مجبوری میں کمزور بنا کر ان کی قوم نے مکے سے نکالا، وہی صورتحال مولا علی کی تھی کہ رسول کے انتقال کے بعد آپ کو کمزور بنا کر آپ کو اپنے گھر سے نکالا گیا. وہی صورتحال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ ان کو کمزور بنا کر مدینے سے نکالا گیا. ان کی قوم ظالم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظالم تھی، رسول اللہ کے بعد اہل بیت پہ ظلم کرنے والے ظالم تھے، اور ان ظالموں سے نجات کی امام حسین نے اور دیگر افراد نے دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام کربلا کو سمجھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی زندگیوں کو امام حسین کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. کرونا اور اس جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.